الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم سیریز میں بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی، دنیا کے مختلف لوگوں کی جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آج دوسرے ایک شخصیت ہیں، ان کا نام ہے مارکس ڈیوڈ، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام محمد داؤد رکھا۔ تو آج ان کا ذکر کریں گے۔ پادری مارکس ڈیوڈ کا تعلق بھارت کی ریاست اڑیسہ سے ہے۔ انہوں نے سینکڑوں بدھوں کے علاوہ 17 مسلمانوں کو بھی عیسائی بنایا تھا۔ ایک مسلمان ڈاکٹر صغیر کے گھر اسے عیسائی بنانے پہنچے تو عیسائیت سے تائب ہو کر کلمہ توحید پڑھ لیا۔ اب ان کی یہ داستان شروع کرتے ہیں، ان کی جس طرح انہوں نے بیان کی۔ میری پیدائش اڑیسہ کے مرکزی شہر کٹک کے ایک پادری گھرانے میں ہوئی۔ اچھا، نارملی لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ کٹک کے ایک پادری گھرانے میں ہوئی۔ میری والدہ بھی ایک کیتھولک چرچ کے پادری کی بیٹی تھی، یعنی خاندانی عیسائیوں کا تھا۔ انہوں نے میری پیدائش سے قبل نظر مانی تھی کہ میری جو بڑی اولاد ہوگی اس کو یسوع کے نام نظر کروں گی، جس طرح حضرت مریم نے مانگی تھی۔ نہیں، حضرت مریم کی ماں نے مانگی تھی حضرت مریم کے بارے میں۔ میں پیدا ہوا تو 2 ہفتے کے بعد مجھے لے کر چرچ گئیں اور وہاں چرچ کے ذمہ داروں کے سامنے نظر کی رسم پوری کی۔ میری ابتدائی تعلیم مشن سکول میں ہوئی، بعد میں مجھے کالج میں داخل کرا دیا گیا۔ اچھا، مشن سکول تقریباً ہر جگہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی میں نے دیکھے ہیں۔ ہمارا جو آبائی کا شہر تھا گوجرا، اس میں بھی بہت مشن سکول تھے، تو یہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میری ابتدائی تعلیم مشن سکول میں ہوئی، بعد میں مجھے کالج میں داخل کرا دیا گیا۔ BA آنرز کے بعد تھیالوجی میں نے MA کیا اور مقصد میرا مشن جو تھا اس کی تبلیغ تھی، عیسائیت کی۔ MA کرنے کے بعد مجھے مشن نے بہار میں گیا زون میں مشن کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ میری بہترین کارگزاری کی وجہ سے مجھے گیا کے مشہور چرچ کا ذمہ دار پادری بنا دیا گیا اور لوگ مجھے فادر مارکس ڈیوڈ کہنے لگے۔ میری تربیت مشن کو ذہن میں رکھ کر کی گئی تھی، اس لیے میں نے بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے بال کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے تمام مذاہب کے لوگوں پر کام کیا۔ میرا یقین تھا کہ عیسائیت ہی مدار نجات ہے۔ گیا میں بدھوں پر میں نے بہت کام کیا۔ گیا اس شہر کا نام ہے۔ سینکڑوں بدھوں کو عیسائی بنایا۔ مسلمانوں پر بھی میں نے کام کیا۔ 17 مسلمانوں کے نام میرے رجسٹر میں درج ہیں جن کو میں نے عیسائی مذہب کی طرف راغب کیا، اختیار کرایا۔ ان کے علاوہ خصوصاً ہندوؤں کی بڑی تعداد میری دعوت پر عیسائی ہوئی۔ اپنے مشن میں جیسے جیسے مجھے کامیابی ملتی گئی، میرا حوصلہ بڑھتا گیا۔ ایک یہودی خاندان پر میں نے کام شروع کیا۔ تقریباً 1 سال کی کوشش کے بعد میری ہمدردی اور سچی محبت سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ کہہ کر عیسائیت اختیار کی کہ اگرچہ ہماری عقل میں ابھی تک عیسائیت نہیں آئی، مگر آپ کی اس قدر درد مندی اور دلی ہمدردی کے بعد ہمارا دل مجبور کر رہا ہے کہ ہم عیسائی بن جائیں۔ سچائی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے اور ہر مخلص کو اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ قدرت کے یہی 2 ضابطے میرے لیے ہدایت اور اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے۔ اصل میں عیسائیت کی تبلیغ کو میں اللہ کے لیے انسانیت کی سچی خدمت اور ہمدردی سمجھتا تھا۔ میں دعوت میں مخلص تھا، مگر جس دعوت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھا وہ سچائی پر مبنی نہیں تھی۔ اس دعوت کو میں انسانی خدمت، مالی معاونت اور مریضوں اور ضرورت مندوں کی خدمت کے ذریعے پھیلا رہا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں۔ ہاں، کبھی کبھی جب عیسائیت کی مختلف کتابوں میں عیسائی تعلیمات کی مختلف تشریحات پڑھتا تو میرا ذہن الجھ جاتا اور سوچتا تھا کہ نہ جانے ہم لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
مگر اپنے مشن کی تبلیغ کی کامیابی کی وجہ سے مجھے اپنے مشن پر اعتماد تھا کہ اگر میں حق پر نہ ہوتا تو مجھے خدا کامیابی نہ دیتا. بس مجھ پر تبلیغ کی ایک دھن سوار تھی. تبلیغ مینس عیسائیت کی. میں اسی دھن میں کچھ لٹریچر لے کر ایک روز اسلام کے ایک چراغ تک جا پہنچا جن کا نام ڈاکٹر صغیر احمد تھا، جو گیا کے ایک اچھے فزیشین اور دیندار مسلمان ہیں. وہ ایک زمانے سے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں. انہیں ایک صاحب نے کتاب اگر اب بھی نہ جاگے تو، کتاب کا نام ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو، پڑھنے کو دی، جس کو پڑھ کر ان میں ہندوؤں کو دعوت دینے کا شوق پیدا ہوا. اس کے بعد انہوں نے دہلی میں مولوی محمد کلیم صدیقی کی کتاب ارمغان دعوت پڑھی. اس کتاب کو پڑھ کر ان پر دعوت کا جنون سوار ہو گیا. وہ رمضان میں پھلت گئے، یہ جگہ کا نام ہے، اور 3 روز مولوی کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ لگائے اور ان سے بیعت لی. ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میں 9 مسلموں خصوصاً ارتاد سے توبہ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد مولوی صاحب کے ساتھ مسجد میں اعتکاف میں تھی، جن کے لیے رمضان میں صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی ابتدا میں دیا گیا، مگر الحمدللہ بعد میں وہ روزے رکھنے لگے. مولوی صاحب نے وہاں پر اعتکاف کرانے والوں سے دوستی کی فیس دینے کو کہا اور اعلان کیا کہ جن لوگوں کو ہم سے تعلق رکھنا ہے، دوستی، محبت اور بیعت کے تعلق کو نبھانا ہے، ان کے لیے کم سے کم فیس یہ ہے کہ 1 ماہ میں ایک آدمی کو کفر و شرک سے نکال کر مسلمان کرنے کی خوشخبری دیں، اور اچھے دوست کے لیے روزانہ 1 آدمی کو دعوت دینے کی فیس ہے. وہاں کو معلوم ہوا کہ روز 1 آدمی کے نصاب پر بھی مولوی صاحب کے بعض رفقا ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جس روز 1 آدمی کو بھی ابو جہل اور ابو لہب کے کمپ سے نکال کر اسلام کے سایہ رحمت نہ لا سکیں گے، اس روز سوئیں گے نہیں، روئیں گے. اللہ ان لوگوں کی نیتوں کی لاج رکھ رہا تھا. میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہنچا. اداب اسلام کے بعد میں نے 2 منٹ لے کر کتابیں پیش کیں اور وقت دینے کے لیے کہا. ڈاکٹر صاحب نے میری ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کلینک پر مریضوں کی بھیڑ ہوتی ہے، یہاں بات اطمینان سے ملنا سننا بھی مشکل ہے، اور یہ وقت جب کہ میں کلینک میں ہوتا ہوں مریضوں کا ہے، اس وقت کسی دوسرے موضوع پر بات کرنا میں مریضوں کی حق تلفی سمجھتا ہوں. بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو 7 بجے کے بعد میرے گھر آ جائیں، وہاں اطمینان سے بات ہوگی. اس تجویز کو میں نے قبول کیا اور فون نمبر اور پتہ لے کر میں چلا آیا. رات کو 10 بجے ڈاکٹر صغیر صاحب کے گھر پہنچا. ڈاکٹر صاحب نے پرتکلف چائے پلائی اور مجھ سے کہا کہ فادر صاحب، آپ جو مجھے عیسائیت کی دعوت دینے آئے ہیں، کیا واقعی آپ میری ہمدردی میں عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ خود عیسائیت کو مدار نجات سمجھتے ہیں، یا آپ کی کوئی سیاسی غرض ہے، یا اپنے مشن سے وفاداری میں آپ اس کو پھیلانا فرض سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو یسوع کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، میں نے یسوع کی قسم کھا کر کہا کہ میں صرف عیسائیت کو مدار نجات سمجھتا ہوں اور صرف آپ کی ہمدردی میں آپ سے ملنے آیا ہوں. یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں اور عیسائیت کو مدار نجات سمجھتے ہیں، اور میں مسلمان ہوں اور میں صرف اسلام کو مدار نجات مانتا ہوں. یسوع علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول اور پیغمبر مانتا ہوں، بلکہ میرا اس پر ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے رسول اور اسلام کے پیغمبر اور سچے مسلمان تھے. اب ہم دونوں ایک معاہدہ کرتے ہیں. آپ مجھے عیسائیت کے بارے میں بتائیں، روزانہ 1 گھنٹے میں آپ کی بات سنوں گا. آپ 1 سال تک مجھے بتاتے رہیں گے، اور اگر پھر بھی آپ کی بات پوری نہ ہوئی تو مزید 1 سال تک سنوں گا. اس کے بعد میری باری آئے گی، میں روزانہ اسلام کے بارے میں بتاؤں گا. مجھے زیادہ سے زیادہ 3 دن درکار ہوں گے اور دونوں کی بات مکمل ہو جائے گی. اب آپ یسوع کی قسم کھا کر یہ عہد کریں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ اگر میں عیسائیت کو مذہب حق اور مدار نجات سمجھوں گا تو بغیر جھجک کے اسی وقت عیسائی ہو جاؤں گا، اور اگر آپ نے اسلام کو مدار حق سمجھا تو آپ بھی بغیر جھجک کے مسلمان ہو جائیں گے. بات سچی اور انصاف کی تھی. ہم دونوں معاہدے پر متفق ہو گئے، اور انہوں نے کہا پادری صاحب نے کہ یہ معاہدہ کر کے میں چلا آیا. میں نے رات کو بہت دعا کی کہ یسوع مسیح اور عیسائیت کی فتح اور مجھے ہارنا نہ پڑے. پوری تیاری کے ساتھ میں اگلے روز ڈاکٹر صاحب کے یہاں گیا. ڈاکٹر صاحب نے بات سننے سے پہلے 2 منٹ لیے اور معلوم کیا کہ آپ نے رات کو دعا مانگی ہوگی. انہوں نے پوچھا
سچ بتائیے کیا منگا؟ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ دعا کے وقت وہاں موجود تھے؟ میں نے کہا میں نے دعا مانگی کہ خدایا عیسائیت کو فتح ہو اور میری اور میرے مذہب کی ہار نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دعا آپ کے عہد میں شک پیدا کرتی ہے، آپ کو اور مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم میں جو حق پر ہے خدایا ہمیں اس پر جما دے۔ واقعی یہ بات انصاف کی تھی، مگر میں نے وعدہ کیا میں آئندہ یہی دعا کروں گا۔ میں نے بات شروع کی، 1 گھنٹہ تک میں دلائل سے بات کرتا رہا۔ بہت دیر تک سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بہت انکساری سے، جیسے کوئی نہ سمجھ ہو یہ کہہ کر کہ اگر آپ برا نہ منائیں، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اپنی معلومات کے لیے 2-3 سوال کیے۔ سوالات کچھ ایسے تھے کہ میں خود احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا۔ رات کو میں نے دعا کی خدایا جو حق ہو اس کی راہ مجھے دکھا دے۔ دوسرے روز میں پھر ڈاکٹر صاحب کے یہاں گیا تو ڈاکٹر صاحب نے پھر دعا کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا میں نے دعا کی ہے خدایا جو حق ہے اس کی مجھے راہ دکھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اب بھی دعا عہد کے خلاف ہے، آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے خدایا جو حق ہو اس پر ہم دونوں کو جما دے، بلکہ سچ یہ کہ سارے انسانوں کو جما دے۔ یہ بات میرے دل کو لگی کیونکہ سچی اور انصاف کی بات تھی۔ اس کے بعد بات شروع ہوئی۔ وہ پہلے روز کی طرح کچھ سوال کرتے رہے اور یسوع کا نام لیتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام بہت ادب کے ساتھ لیتے تھے۔ یہ شریفانہ انداز مجھے بہت اچھا لگا۔ غرض 1 ہفتے تک میں ان کو کتابیں لا کر دیتا رہا اور ان کو پڑھتے بھی رہے۔ 1 ہفتے کے بعد میرے پاس کچھ نہ رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے اخلاق اور عقل کو بیدار کرنے والے سوالات سے عیسائیت پر میرا اعتماد متزلزل ہونے لگا۔ 8ویں روز میں نے جا کر ڈاکٹر صاحب سے کہا میں اپنی بات مکمل کر چکا، آج آپ کی باری ہے۔ حالانکہ مجھے 1 روز پہلے ان سے کہہ دینا چاہیے تھا تاکہ وہ تیاری کر لیتے، مگر عین وقت پر کہنے کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے کوئی شکایت نہیں کی اور انہوں نے کہنا شروع کیا آپ کا اور ہمارا دل سب جانتا ہے کہ صرف اسلام ہی برحق ہے، اور آدھا گھنٹہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں جو کہا گیا وہ بتایا۔ 40 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ حق نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی نیت کرنے والے مجھ سے بیچارے پر اللہ کی رحمت اور ہدایت کی بارش ہوئی، اور میں نے پہلی نشست میں ہی حسب وعدہ بغیر چونو چرا کے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے میرا نام داؤد احمد رکھا۔ ڈاکٹر صاحب اور میں دونوں بہت خوش ہوئے۔ شاید میں ان سے زیادہ اور وہ مجھ سے زیادہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس ہدایت کی کسے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ ایک رات میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ایک زمانے تک عیسائیت کی تبلیغ کی۔ بدھوں، ہندوؤں، یہودیوں کو عیسائی بنانا کوئی ایسا جرم نہیں، مگر 17 مسلمانوں کی گمراہی کا ذریعہ بننے کا جرم بہت بڑا ہے۔ میں بہت گھبرایا، بستر سے اٹھا اور اللہ سے دیر تک معافی مانگ کر استغفار کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو سمجھا کر دوبارہ اسلام میں واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک سے ملا، 11 لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے بس ایک چیز کافی ہوئی کہ خود میں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، الحمدللہ دوبارہ عیسائیت سے توبہ ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ 3 افراد ایسے تھے جنہیں مشن نے بڑی مالی مدد کی تھی، اور وہ عیسائی لڑکیوں سے ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ میں راتوں کو اپنے اللہ کے سامنے روتا تھا اور دن میں ان کی خوشامد کرتا رہا۔ کئی ماہ کی لگاتار کوششوں کے بعد اللہ نے ان کے دل پھیر دیا اور الحمدللہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ جن 3 لوگوں کا آج تک پتہ نہ چلا، ان میں سے ایک ڈرائیونگ کے لیے آئے تھے، آسام کے رہنے والے تھے، اور وہ مزدوری کے لیے آئے تھے۔ ان 3 افراد کے عیسائی بنائے جانے کا جب بھی مجھے خیال آتا تو میری نیند اڑ جاتی۔ اگر خدا نخواستہ اس حال میں وہ مر گئے تو وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور میں کس طرح اپنے اللہ کو منہ دکھاؤں گا۔ کاش میرے اللہ مجھے ان 3 بھائیوں سے ملا دے۔ اگرچہ ڈاکٹر نے سمجھایا کہ اسلام سے پہلے کے گناہ اسلام قبول کرنے سے معاف ہو جاتی ہیں، گو اللہ کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے، مگر پھر بھی احساس گناہ نفسیاتی طور پر انسان پر سوار رہتا ہے۔ میں گیا کہ تبلیغی اجتماع سے 4 ماہ کے لیے جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا۔ 4 ماہ میں نے قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیا اور انگریزی ترجمہ کئی بار پڑھا اور بہت سی کتابیں بھی پڑھ لیں۔ ہمارا آدھا وقت دہلی میں لگا۔ الحمدللہ مجھے کتابیں ملتی رہیں۔ میں جماعت سے واپس آ کر میں کٹک گیا۔ مجھے اپنی والدہ کی بڑی فکر تھی۔ میں جماعت میں بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہا۔
میرے گھر پہنچنے 10 روز پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو ماں کے انتقال اور اس سے زیادہ ایمان سے محروم ان کی موت کا بے حد صدمہ ہوا۔ کئی روز تک میں گھر سے نہ نکلا اور دروازہ بند کر کے روتا رہا، اپنے اللہ سے شکایت کرتا تھا، میرے اللہ میں آپ کو رستے میں اپنی ماں سے دعا کرتا رہا، لیکن میری ماں ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک روز مجھے ماں کی قبر پر روتے نیند آ گئی۔ خواب میں نے ماں کو اچھی حالت میں دیکھا۔ وہ بولی، بیٹا تو اپنی خالہ سے نہیں ملا، ان کے پاس ضرور جانا۔ مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی تھی۔ اس خواب کے بعد میں نے سوچا کہ بونی شور جا کر خالہ سے ملوں گا، کم از کم وہ تو ایمان سے محروم نہ رہے۔ میں نے بونی شور کا سفر کیا اور اپنی خالہ سے ملا اور ان کو دیکھا، ان کا حال بدل گیا ہے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میں تجھے بہت یاد کر رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تیری ماں بیمار تھی تو وہ میں دیکھنے گئی اور ان کی خدمت کی غرض سے ان کے پاس رک گئی۔ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے فرائیڈے کی صبح وہ بہت خوش تھی، مجھے بلایا اور کہا، آج میں نے خواب میں یسوع کو دیکھا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا تمہارا بیٹا داؤد اللہ نے قبول کر لیا ہے، وہ سچے مذہب اسلام قبول کر چکا ہے اور مجھے سولی نہیں دی گئی، مجھے آسمان پر بٹھایا گیا تھا تاکہ واپس آ کر لوگوں کو بتاؤں کہ سچا مذہب اسلام ہے، اور اب میں تمہیں اسلام کا کلمہ پڑھوانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ کلمہ پڑھوایا، 3-4 روز پڑھایا، مجھے یاد ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ یہ تم اس کلمہ پر مرو گی تو تمہارے لیے نجات سے اور مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے 8 روز بعد ان کا انتقال ہوا اور وہ کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میں نے ان کے مرنے سے کہ 2 روز بعد ایک مولوی صاحب کو بتایا، وہ 2 ساتھیوں کو لے کر آئے اور ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ میں اس لیے تمہیں یاد کر رہی تھی کہ اگر تم آ گئے اور تم مسلمان ہو چکے ہو تو مجھے بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ میں خوشی سے ان کے گلے لگا کر اپنے مسلمان ہونے کا پورا قصہ سنایا اور جلدی سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ مجھے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی کتنی خوشی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں اور 20 رکعت اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خوشی میں بلا نگا نفل ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سکیر صاحب نے مجھے پھلت بھیجا۔ میں نے مولوی محمد کلیم سے ملاقات کی۔ مولوی صاحب کے یہاں بنگالی موسیٰ بھائی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں پر انتہائی پسماندہ آبادی میں اپنی کارکردگی سنائی اور بتایا کہ آسام اور منی پور وغیرہ میں پہاڑوں پر ایسی پسماندہ آبادی ہے جو بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتی ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے اس علاقے میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار دیا۔ مولوی صاحب نے اجازت دے دی۔ میں آج کل وہیں پر کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ میں نے کافی حد تک ان کی زبان سیکھ لی ہے اور وہیں پر ایک بے سارا خاتون سے شادی کر لی ہے جس کو میری ہی دعوت پر اللہ نے ہدایت دی۔ وہاں کام کا میدان بڑا وسیع ہے۔ میرے ساتھ اب تک ایک جماعت تیار ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس علاقے میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ہمارے مولوی کلیم اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں دائی بن کر جیو اور نہ مدعو بن کر رہو گے۔ دائی بن کر زندگی گزاریں گے تو ہم آپ کے پاس کوئی دائی بھی دعوت لے کر آئے گا تو اسلام کی ایک آنیت کا شکار ہو کر رہے گا۔ دعوت سے بہتر دلوں کو فتح کرنے کا کوئی ہتھیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے دعوتی مقصد میں کامیاب کرے۔ تو دوستو یہ تھے یہ تھے پادری مارکس ڈیوڈ۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو